الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی جب وہ سحر بجایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے رات کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی پھر میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس کو میں اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤ قرآن مجید کی صحیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا کہ ان کو کہہ دیجئے لوگ کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے یہ محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو معلوم ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی اس کی پیروی کرنی پڑے گی کیونکہ میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی نہیں بولتا مگر بولتا ہے جب کس وقت بولتا ہے جب اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کا بولنا اللہ کی وحی ہے اس کے زبان پر قرآن ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آج داڑھی منڈے
टोपी 40 रुपए के बाजार से लेकर खड़े होकर नाच जब पढ़ते हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि हम किसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं जिसकी तारीफ में पूरा कुरान पढ़ा पड़ा, और कुरान मजीद ने जो तारीफ की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये आज के नाज खान नहीं, पहले बाद वाले क़यामत तक आने वाला आखिरी नाज खान भी कुरान की बयान की हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ उसकी गल तक में नहीं पहुंच सकता है। तारीफ करना भी आसान काम है। नबी की तारीफ है, और किस नबी की? उस नबी की जो सरदार उल अंबिया है, जो इमाम उल अंबिया है, जो खातम उल अंबिया है, जो अशरफ उल अंबिया है। और उस नबी की तारीफ भी जिस नबी की उम्मती होने की ख्वाहिश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी, मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी के आप इस नबी की उम्मत में होते, और तुम खुशकिस्मत हो जो इस नबी की उम्मत में हो। ये उम्मत सब उम्मतों से आला है, जिस तरह ये नबी सारे नबियों से आला है। इस नबी का मुकाम क्या है? सब नबियों का सरदार नबी, सब नबियों का सरदार नबी, सब नबियों का उन सब के मुकाम के लिहाज से बुलंद तरीन नबी। और इस उम्मत का भी यही मकान है कि ये उम्मत जो है इसका भी वही मुकाम है कि ये सारी उम्मतें 1,24,000 कौम में शफियाए किराम जो आए हैं दुनिया में, उनकी जितनी भी उम्मतें हैं उन सब उम्मतों की सरदार कौन सी उम्मत है? ये उम्मत सरदार है उन उम्मतों की, इसको सरदारी दी गई। और ये उम्मत जिसको सरदारी दी गई, इसकी कैफियत क्या है? ये सरदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कुरान मजीद ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफरसानी के लिए निकाले गए हो। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। मतलब ये है कि अगर तुम नेकियों का हुक्म देगे और बुराइयों से मना करोगे तो फिर तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये शर्त है साथ इस उम्मत के बेहतरीन होने की, ये काम करे जो वो बेहतरीन उम्मत है। लेकिन अगर ये काम ना करे तो फिर इसी तरह ही है जिस तरह कोई घड़ी हो, वक्त ना बता रही हो और उसको बाजू की जीनत बना लिया जाए कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, भाई टाइम क्या हुआ, वक्त क्या हुआ है, ये घड़ी है कोई पता नहीं। इसकी बाजू की जीनत तो बन गई लेकिन वक्त नहीं बता रही। बेहतरीन उम्मत का लक़ब तो ले लिया लेकिन बेहतरीन उम्मत वाला काम ना किया। बिल्कुल ये इसी तरह ही है। और फिर इस तरह करके उम्मत को अगर देखा जाए बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी को सूबेदारी की जीत लगाई जाए, उसको सूबेदार साहब बनाया जाए और वो जूते पॉलिश करने पर फख्र महसूस करे कि मैं तो ये काम ही कर। बुलंद तरीन मुकाम है इस उम्मत का, लोगों ने कदर नहीं की इस उम्मत के मुकाम की। बुलंद तरीन मुकाम है, सारी उम्मतों की सरदार होना तो मामूली बात नहीं है। फिर जो किताब दी वो सारी किताबों की सरदार, और इस किताब की हैसियत अल्लाह फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस किताब की हैसियत दुनिया की सारी किताबों पर, तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर, उन किताबों पर भी, आसमानी सहीफों पर कैसी है? फरमाया इस तरह है जिस तरह मेरी यानी अल्लाह की सारी दुनिया पर फौकियत है और फजीलत है। जिस तरह अल्लाह सारी मखलूक का खालिक है, इसी तरह करके ये किताब सारी किताबों पर इस किताब का वो दर्जा है जो अल्लाह का मखलूक पर दर्जा है। इतना बुलंद तरीन मुकाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत मीठा नाम है। मीठा अगर कहें तो ऐसा नहीं कि कोई शक्कर या गुड़ की बात हो रही है, ये तो कुछ चीज़ नहीं है। मेरे नबी का नाम इस शक्कर से भी मीठा है। जिस गुड़ को तुम मीठा कहते हो, तुम चीनी को मीठा कहते हो, तुम फ्रूट को मीठा कहते हो, इन सब से मीठा मेरे नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलावेज नाम है। खंड में इतनी मिठास नहीं है, गुड़ में इतनी मिठास नहीं है, चीनी और शहद में इतनी मिठास नहीं है जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में मिठास है। और फिर मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। कितने लोग उन पर दुरूद व सलाम भेजते, कोई इंतहाई
جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان کم از کم جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو ضروری پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بے شمار مسلمان ہیں جو ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، عشق کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور علامت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اور ان کے نام کی مٹھاس محسوس ہوتی محسوس اس کو ہے جس کے دل کے اندر محبت ہے۔ جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہوگی اس کو نام کی لذت اور مٹھاس نہیں محسوس ہوگی۔ پھر ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کا سانا پیارا کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی پنجابی شاعر نے کیا کہا ہے، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب دا کھانڈا کھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تر ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ یعنی طرح سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں۔ ہم تعریفیں جو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھی تعریفیں کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ ہندوؤں کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں، انگریزوں تک نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ یا لکھا ہے یا نعتیں لکھی ہیں۔ آج کچھ لوگ ہندوؤں کی لکھی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ ہندوؤں نے لکھی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، مقام اور مرتبہ ہے انہوں نے اس میں واضح کیا اور بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، جو چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتی ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ ہم جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ لیتے ہیں، جہاں پر اللہ اکبر ہے وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کر کے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں صرف کلمہ پورا، جس وقت تک محمد رسول اللہ ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد رکھا گیا، اس سے پہلے محمد نام عرب میں نہیں تھا، یہ سب سے الگ نام رکھا گیا، اور اس نام کا جو مفہوم ہے کہ اتنی تعریف جس کی جائے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ احمد میم کو ہٹا دے تو احمد بن جاتا ہے، احمد میں نے کیا ہے اللہ کی تعریف، اور میم ساتھ لگ جائے محمد تو محمد میں نے کہ محمد کی تعریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، کفار کے لیے بھی رحمت ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی ہر بات بھی رحمت ہے، اور آپ کا ہر عمل بھی بولیں آپ کا ہر عمل بھی رحمت ہے، اور آپ سب کا چلنا رحمت ہے، آپ سب کا بیٹھنا رحمت ہے، آپ سب کا کھڑا ہونا رحمت، آپ سب سراپا رحمت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، صرف اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے خاندان اور اپنی برادری کے لیے نہیں، کس کے لیے رحمت ہے؟ اپنے محلے اور گاؤں والوں کے لیے نہیں، اپنی یونین کونسل والوں کے لیے، اپنی تحصیل والوں کے لیے، اپنے ضلع والوں کے لیے، صوبے والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے نہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے سارے جہانوں کے لیے، اور ہر ستاری میں آباد ہے کہ جہاں ستاروں میں، زمین میں، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہان ہیں، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں تک خدا کی خدائی ہے،
زمین سے آسمان تک خدا کی خدائی ہے، زمین سے آسمان تک خدا کی خدائی ہے، تو زمین سے آسمان تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک خدا کی خدائی ہے، تو مشرق مغرب شمال جنوب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی ہے۔ کون انکار کرتا ہے رسول اللہ سے محبت کرنے کا؟ محبت کرو، جو دائرہ کار مقرر کیا گیا اس کے اندر رہ کر محبت کرو۔ شریعت نے کوئی دائرہ مقرر کیا ہے، شریعت نے کچھ حدود و قیود بتائے ہیں کہ ان کے اندر رہ کر تم نے محبت کرنی ہے۔ محبت میں پاگل نہیں ہو جانا، محبت میں دیوانہ نہیں ہو جانا، محبت میں حدود کو پھلانا نہیں، حدود سے تجاوز نہیں کرنا، ان حدود کے اندر رہ کر شریعت نے جو مقرر کی ہے، شریعت کا ڈر ہے وگرنہ میں کہہ دوں خدا خود محبوب خدا بن کے آیا، یہ چیز غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ شعر پڑھ کے کہتے ہیں نعت پڑھتے ہیں، نعت نہیں پڑھنے دیتے، نعت پڑھو نا، یہ کون سا شعر ہے کہ شریعت کا ڈر ہے وگرنہ میں کہہ دوں خدا خود محبوب خدا بن کے آیا، کہ خدا خود آ گیا محبوب خدا بن کے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دائرہ کار کے اندر رہ کر جو شریعت نے متعین کیا ہے تعریفیں کرو، تھوڑی تعریف نہ کرو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے رہو، ان پر ہر وقت درود پڑھو۔ اور درود یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی نماز ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، آپ کا روزہ ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، آپ کا حج ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، آپ کی زکات ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، درود شریف ایسی عبادت ہے جو مقبول ترین عبادت ہے، جس کے قبول ہونے میں شک ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس کے قبول ہونے میں شک ہی نہیں۔ تمہاری عبادات کی قبولیت کا جو انحصار ہے یہ درود شریف پر ہے۔ دعا جب مانگتے ہو پہلے درود شریف پڑھو، آخر میں درود شریف پڑھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ کہنا چاہیے اچھی بات پر، اور اس پر بھی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی درود پڑھتا ہے اس میں کتنا ثواب ہے، ہر جمعہ کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن جو آدمی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 مرتبہ بعد جگاتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 80 سال کے گناہ۔ اور جو اس نے درود شریف پڑھا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ درود شریف کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی بات نہیں، سب پوری امت اس بار متفق ہے، سارے فرقے اس بار متفق ہیں کہ درود شریف، اگر درود شریف جو بیان کیا گیا رسول اللہ نے جو بتایا پڑھا جائے تو پھر وہ سارا قبول ہوتا ہے، اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں تاکہ اللہ کی یہاں آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہو، رسول اللہ کا نور نصیب ہوگا، رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی کہ جو رمضان کی آیت پڑھی ہے وہ فتویٰ پیونی ہے، اتباع ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کے حکموں پر چلنا ہے، انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو ماننا ہے۔ حلال اور حرام کی جو قیود انہوں نے مقرر کی ہے ان پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز انہوں نے کہا ہے، فرمایا ہے، انہوں نے پھر فرمایا آخر میں بھی جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہ نماز کا کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ نماز الصلاۃ نماز کا خیال رکھنا، اور روزے محشر کی جہاں گزار فرمایا کہ اولی پرستش نماز بعد روزے محشر کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ کوئی حساب نہیں ہوگا کہ کتنے جھنڈے لگائے تھے، کتنی جھڑیاں لگائی تھی، کتنے ناچ کیے تھے، کتنی دفعہ یہ ریلیاں اور جلوس نکالے تھے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حساب ہوگا رسول اللہ کی اطاعت کا، ان کی بات مانی ہے یا نہیں مانی، محبت کا دعویٰ تھا، اطاعت بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ میں رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک قدمروں میں خواہ جائے حضرت کی حرمت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔